السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو اکھوڑی کے قریب پہاڑوں میں لے کر جاتا ہوں جہاں چلہ گاہ حضرت پیر زندہ سرکار ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور جو آغا جی سرکار ہیں، آج وہ آتے ہیں ہفتہ اتوار کو، تو ان سے بھی گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو چلہ گاہ ہے وہ اگر وہ میرے ساتھ وہاں چلے جائیں کچھ تفصیل بتا دیں، اور پھر آپ کو وہ مقام بھی دکھاؤں گا جہاں اوپر سے پانی سپیڈ سے آ رہا ہے اور پھر آگے پانی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے، آج تک وہ کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ پانی کدھر غائب ہوتا ہے۔ وہ منظر بھی آپ کو دکھاؤں گا، تو آپ ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، یہ اکھوڑی جو بس سٹاپ ہے وہاں سے آپ کو رائٹ اندر ٹرن لینا ہوگا۔ روڈ تو تھوڑا یہ گندا ہے، نظر آ رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ لنک روڈ ہے، تو تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کے بعد آغا جی سرکار کا جو ہے آستانہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ وہاں چلے جائیں جہاں زندہ پیر سرکار کا جو ہے چلہ گاہ ہے، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پانی بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں سے ناظرین کچا ٹریک شروع ہو گیا ہے،
اور یہ آگے کافی تک کچا ٹریک ہے. آغا جی سرکار کا آپ کو چلاگاہ بھی دکھاتا ہوں اور جو آستانہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں اس منزل تک لے جائیں جہاں ان کی اور زندہ پیر صاحب کی چلاگاہ تھی، کیونکہ آغا جی سرکار نے بھی یہاں ہی چلا کاٹا ہے. ناظرین، میری منزل قریب ہے. یہ گھنے جو درخت ہیں یہاں پر آغا جی سرکار کا آستانہ بھی ہے اور مزار بھی ہے بڑی ہستی کا. تو یہاں رکتے ہیں. آج ہفتہ ہے اور لازمی بات ہے وہ ہفتے کو اور اتوار کو 2 دن آتے ہیں. یہ آپ کے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ وہ 12 بجے کے بعد یہاں تشریف لے آتے ہیں. اور یہ منزل ہے میری، یہ سامنے مزار ہے جی، اور آگے میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں، پھر ان کے ساتھ جو ہے ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو راہ ہے وہ پکڑتے ہیں جی. آغا جی سرکار نے ہمارے ساتھ ہی یہ لنگر کھایا ہے اور اس کے بعد ہماری سب کی روانگی ہے چلاگاہ کی طرف. آغا جی سرکار دیگر جو مہمان ہیں ان کے ہمراہ ہمیں زندہ پیر کی چلاگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور بڑی ہی یہ خوبصورت پلیس بھی ہے. اور اگر یہ حکومت توجہ دے اور اس کو سیر و تفریح کے لیے ایک جگہ بنا دے تو لوگ سوات کی جو ویلی ہے اس کو بھول جائیں گے. بہت ہی خوبصورت یہ ٹریک ہے اور یہ درخت ہیں. ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ یہاں کا وزٹ کرے اور آ کر دیکھے. یہ بہت خوبصورت ٹریک ہے، بہت خوبصورت مقام ہے، اور اس کو تفریح گاہ اگر بنایا جائے تو بہت ہی اچھی جگہ بنے گی جی یہاں پر. یہ ناظرین پانی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور اس کی آواز بھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن نیچے آ کر یہ پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں پانی یہاں آ رہا ہے. یہ آگے میں چل رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے پانی یہاں موجود ہے. اور یہ تھوڑے سے آگے جا کر بالکل ایک جگہ پہ پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں پانی یہاں چل رہا ہے، کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے پانی یہاں چل رہا ہے. اور یہ اگلی جو منزل ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا. اگر پانی نیچے زمین پہ جا رہا ہے تو بھنور بننا چاہیے تھا، جیسے عام بھنور بنتا ہے. یہ بھنور بھی نہیں بنا، لیکن اس جگہ سے آگے پانی نہیں جا رہا. اور یہ باقاعدہ ایک نالا ہے جس کا آپ کو منظر دکھایا ہے، لیکن یہ پانی جو ہے وہاں چلاگاہ کے قریب سے آ رہا ہے اور اس جگہ پر آ کر یہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. کوئی اس کی آگے منزل نظر نہیں آتی کہ یہ پانی کدھر جا رہا ہے. یہ ٹریک آپ کو میں دوبارہ اوپر تک دکھاتا ہوں جی.
ناظرین یہ خوبصورت پتھر بھی کالا چٹا پہاڑ کے اس مقام پہ موجود ہیں. یہ ہے کالا چٹا پہاڑ جو آپ کو دکھا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت یہ منظر ہے جی. میں تو یہاں گیا ہوں, بڑا ایک قلبی سکون ملا ہے مجھے تو یہاں جا کر. یہ دیکھیں پتھر, آپ کو یہ پتھر بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جنگل بھی. چلاگاہ تک جاتے جاتے یہ کنارے میں پانی موجود ہے جو میں نے آپ کو دکھایا کہ وہاں جا کر بالکل پانی غائب ہو جاتا ہے, لیکن یہاں سے بڑے زور شور سے پانی بہہ رہا ہے. اب اس کی سمجھ کسی انجینئر کو بھی نہیں آ سکی کہ وہاں جا کر پانی کدھر غائب ہو جاتا ہے. یرکان کے علاج کے لیے یہ بوٹی سامنے موجود ہے. جو خوبصورت پتھر میں اپنے ناظرین کو دکھا رہا تھا وہ یہ پہاڑ ہے جی. یہ ناظرین وہ پانی ہے جی جو میں سٹارٹ سے آپ کو دکھاتے آ رہا ہوں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ یہاں سے بہہ رہا ہے. کیا معجزہ ہے کہ وہاں پر پانی بالکل ایک دم غائب ہو جاتا ہے اور بھنور بھی نہیں ہے. اگر زمین میں پانی جا رہا ہو تو اس کا باقاعدہ بھنور بنتا ہے, تو لیکن یہاں سے پانی سپیڈ سے جا رہا ہے, آپ کو دکھا رہا ہوں. اب اپنے ناظرین کو وہ جگہ دکھاتا ہوں کہ 4-5 نلکے لگے ہوئے ہیں اور کس طرح پانی بہہ رہا ہے جو آگے جا کر ختم ہو جاتا ہے. وہ آپ کو نلکے دکھاتا ہوں. ناظرین اس پہاڑی پہ جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن اس کی چوٹی پہ جو جھنڈے لگی ہوئی ہیں یہاں پر آغا جی سرکار نے چلہ کاٹا ہے. یہ آپ کو زوم کر کے دکھائی ہے. اور کچھ چلہ جو ہے یہ جو سامنے بلڈنگ ہے اس پہ آغا جی سرکار نے کاٹا ہے. یہ آپ کو منظر دکھا رہا ہوں. اس بلڈنگ میں بھی آغا جی سرکار نے چلا کاٹا ہے. بلڈنگ بعد میں بنائی گئی ہے لیکن یہ پلیس یہ تھی اور بعد میں یہ سارا جو کام آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بعد کا کام ہے. آغا جی سرکار نے بعد میں کرایا. یہ چھوٹی سی مسجد بھی بنوائی ہے. اب یہاں آ گئے ہیں تو آپ کو یہ بورڈ کا درخت دکھاتا ہوں اور اس کی ایک چیز اور آپ کو دکھاؤں گا جو یہاں آ کر بڑی اچھی لگی. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو سہارا دیا جائے, تو یہاں آ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس درخت کو کس طرح اس کی جڑوں نے ہی سہارا دیا ہے. وہ آپ کو آگے چل کر دکھاتا ہوں. یہ ناظرین اس جڑ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اس کے اوپر سے نیچے آئی ہے اور اسی نے ہی زمین میں دھنس کر اس اتنے بڑے درخت کو سپورٹ کیا ہے. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے. یہ ہمارے لیے ایک عکاسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور بالخصوص اپنوں کو سہارا دیا جائے. یہ درخت ہمیں بتا رہا ہے. یہ ہے جی غازی عباس علمدار اور دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کے نام بھی یہاں نمایاں طور پر لکھے گئے ہیں. یہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے. ناظرین یہ جو پانی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آب شفا ہے اور آگے چل کر آپ کو دوسرا پانی بھی دکھاتا ہوں جو آب رفا ہے جی. اور یہ جو پانی ہے یہ آب رفا ہے, یعنی کہ رفعی جو کام ہے اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ پانی جو ہے یہ آگے جا رہا ہے جو آپ کو دکھایا ہے, پھر آگے جا کر غائب ہو جاتا ہے. یہ آب رفا ہے جی. یہ مسجد بھی آغا جی سرکار ہی نے بنوائی ہے.
میں اس جگہ کی ناظرین بات کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی اچھی پلیس ہے. ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں تفریح گاہ بنائے اور لوگ آئیں، یہاں انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور بڑی سکون یہاں آ کر ملتا ہے. جتنی بھی بندے کی ذہنی جھنجھٹ ہو، پریشانی ہو، یہاں آ کر بندہ بہت ہی سکون فیل کرتا ہے. میں اس وقت موجود ہوں آستانہ عالیہ قادریہ آغا جی سرکار اکھوڑی شریف ضلع اٹک میں. آپ اٹک سے آئیں اکھوڑی تو تقریباً 15-16 کلومیٹر بنتے ہیں اکھوڑی تک، اور اکھوڑی سے پھر آپ کو رائٹ ٹرن لینا ہوگا. جو اڈا ہے لاری اڈا، اس وہاں سے رائٹ ٹرن لے کر پہاڑوں کی طرف آپ آئیں گے تو 3-3.5 کلومیٹر کا ایک سفر ہے. اس کے بعد جو ہے آغا جی سرکار کا ادھر آستانہ ہے. بہت ہی پرسکون جگہ ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں آغا جی سرکار. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے بشارت ہوئی ہے کہ آپ اتنے دور افتادہ علاقے میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنا بسیرا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے جی کہ میں اور پرویز شاہ بخاری صاحب مدینہ شریف سرکار کے در پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے بار بار یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، تو ادھر جاؤ. تو جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ مجھے اس طرح سے اشارے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے اور بالکل جو آپ بتا رہے ہیں وہ سیم ایسی جگہ. بہرحال مختصر یہ کہ ان سے میرا طے ہو گیا. تو میں جب ہم لوگ عمرے سے واپس آئے، پرویز شاہ بخاری صاحب میں، تو ان کی دعوت پہ پھر میں یہاں پہ آیا. میں نے کہا بالکل یہی جگہ ہے. الحمدللہ پھر یہاں پہ میں چلا کشی کے لیے آنا شروع ہوا، جو مجھے وہاں سے حکم ہوا تھا. تو تقریباً یہ 16-17 سال پہلے کی بات ہے ہوگی، یا کم و بیش، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو یہاں پہ ہی پھر میں نے چلا کشی شروع کی، اور پھر مجھے اسلام آباد سے ہجرت کر کے یہاں پہ آنے کے لیے حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کریں اور یہاں پہ اپنا پکا بسیرا بنا لیں. تو اس طرح سے پھر میرا 15-16 سال ہو گئے یہاں پہ ہی قیام ہے، اور یہاں پہ میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں. حضرت یہ بتا دیں کہ آپ کون کون سے دن یہاں آتے ہیں تاکہ پبلک کو پتہ ہو کہ آپ یہاں کس دن مل سکتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے. یہاں پہ جی جمعہ، ہفتہ اور اتوار. جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے، اور ہفتہ اتوار جو ہے 12-12:30 بجے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دعا اور دم کا. حضور آپ نے ذکر کر دیا دعا اور دم. بہت زیادہ آج کل لوگ مختلف پیروں کے پاس جا رہے ہیں اور تویز داغا کر رہے ہیں. اسلام میں اس کی کیا تشریح ہے، اس کی وضاحت کر دیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حساب کتاب کریں جی. تو میں انہیں ہر کسی کو یہی بتاتا ہوں کہ دیکھو، میرے محبوب نبی نے یہ فرمایا کہ حساب کتاب کرنا، ایسے لوگوں پہ یقین کرنا، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دم یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے، وہی اس کا اثر ہے. دیکھیے، کوئی بھی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا مرضی سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کریں. میرا کام ہے، یہ شاہ جی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی کام ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ ہماری لاج رکھ لیتا ہے. کرتا سب کچھ میرا اللہ ہے، کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی یہ اگر کوئی کہے نا جی کہ میں یہ کر لیتا ہوں، تو سمجھیں کہ وہ ابلیسیت کی طرف جا رہا ہے. میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات، اللہ کے محبوب نبی کی آل اولاد، باقی سب فضول ہے. تو جو کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرتا ہے اور اللہ کے محبوب نبی کی طرف راغب کرتا ہے، دین کی طرف راغب کرتا ہے، سمجھیں کہ وہی اصلی ہے. جو یہ کہے کہ میں سارا کچھ کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے آپ کو میں کہے کہ میں یہ کرتا ہوں. سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو شفا دیتے ہیں، جلدی دیتے ہیں، دیر سے دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. ہم سب کو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو، ہمارا کام ہے، بس ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کے حضور دعا کریں گے، پھر آپ جانیں اور اللہ جانے.
تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں ہر انسان، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیروں سے یا مولویوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ کی ذات سے اٹھ کے پیروں کی طرف چلا گیا. ہم توبہ استغفار اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا شروع کرتے جتنا پیروں پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ حالت میں رکھو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، وہ اللہ سارا کچھ ٹھیک کرے گا. کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو شخص باوضو رہے، پاکیزہ حالت میں رہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھے، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی. ہاں یہ آج کل ہے، یہ بھی گلی محلوں میں کالے علم والے آ کے بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں نا، 2 ہی قوتیں ہیں، ایک رحمانیت کی ہے، ایک شیطانیت کی ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں شیطانیت کی لڑی زیادہ ہو گئی ہے، جنات میں بھی انسانوں میں بھی. تو جو لوگ اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے نیک سبب پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا دیتے ہیں. اللہ خود تو دنیا میں نہیں آتے نا جی. پھر وہ جو رحمانیت کی لڑی والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی جو رحمانیت کی لڑی والے لوگ ہیں ان کے پاس ان کو بھیجتا ہے. تو کرنا سب کچھ اللہ نے ہوتا ہے، ہر چیز میرے اللہ کے اختیار میں ہے. حضور آخر میں بتا دیں، جو نوجوان بے روی کا شکار ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ الحمدللہ میں اپنے نوجوانوں سے مایوس نہیں ہوں. میں مساجد میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو اکثریت ہمیں نوجوانوں کی ملتی ہے. آپ کبھی آبزرو کیجئے گا کہ زیادہ اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی مساجد میں. بے روی بھی اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ یہ جو میڈیا آج کل آ گیا ہے نا جی، اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. بری چیزوں کو نوجوانوں نے زیادہ اڈاپٹ کر لیا اور اس کی وجہ سے وہ بے روی کا شکار ہوئے ہیں. نہیں تو الحمدللہ ہمارے نوجوان بڑے باشعور ہیں اور دین کی طرف بڑی توجہ کر رہے ہیں اس وقت. ہاں مسئلہ وہاں پہ آ گیا کہ ہمارے یہاں فرقے اتنے بن گئے نا جی. بے شمار نوجوان میرے پاس بھی آتے ہیں کہ آغا جی کون سی نماز پڑھیں؟ کوئی ہاتھ ادھر باندھ کے، ہاتھ چھوڑ کے، جیسے مرضی پڑھو. اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کا حکم مانو، اللہ کے محبوب نبی کا حکم مانو، نماز کی پابندی کرو، جیسے بھی پڑھو. ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، ہاتھ اوپر باندھو، نیچے باندھو، شلوار اوپر کر لو، نیچے کر لو. اللہ کو اسے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو وہ سجدہ پسند ہے جو انسان اللہ کے حضور عقیدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے. اللہ کو وہ پسند ہے. ناظرین، مجھے تو آستانہ عالیہ قادریہ آغا جی سرکار اکھوڑی میں آ کر بہت ہی قلبی سکون ملا ہے. آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی پہاڑ کے اس دامن میں آئیں، بہت ہی سکون ملے گا اور آغا جی سرکار سے ملاقات کریں. ان کی بڑی سبق آموز باتیں ہیں اور بڑی دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کر دیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو آغا جی سرکار اکھوڑی سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.